بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج جو بہت بڑی خبر گردش کر رہی ہے ٹی وی چینلوں پر اور سوشل میڈیا پہ، وہ اسلام آباد پولیس کا زمان پارک میں عمران خان کی گرفتاری کے لیے لاہور آنا اور خان صاحب کے وارنٹ پہ سائن کروانا اور آگے لاہور پولیس کے ساتھ رابطہ کر کے انتظامات مکمل کرنا۔ ادھر عوام کا ایک ہجوم ہے جو پہلے بھی وہاں تھا، لیکن یہ خبر سننے کے بعد ہزاروں افراد وہاں مزید اکٹھے ہو رہے ہیں۔ رات تک بہت بڑا ہجوم ہو جائے گا۔ رانا ثناء اللہ کی پوری کوشش اور خواہش ہے کہ کسی طرح تصادم ہو جائے اور اس تصادم کے نتیجے میں حاکم بدہن کچھ جانیں ضائع ہوں اور وہ ان کا پرچہ، ان کی ایف آئی آر عمران خان کے خلاف کروائیں اور اس ایف آئی آر میں خان صاحب کو پھر گرفتار کر کے کسی طرح اپنی سیاسی ہوس پوری کر سکیں کہ کوئی ان کو چیلنج کرنے والا نہ ہو، کوئی الیکشن لڑنے والا نہ ہو، کوئی ان سے ان کے اقتدار کو چیلنج کرنے والا نہ ہو، اور پھر وہ دوبارہ بالکل خالی میدان ملے اور وہ جیت کے دوبارہ حکومت میں آ جائیں اور عوام کے ساتھ اسی طرح ظلم و ستم کریں جس طرح وہ آج کل کر رہے ہیں۔ جنرل امجد شعیب جیسے افراد کو گرفتار کر کے، اعظم سواتی جیسے عمر رسیدہ افراد، چودھری غلام حسین، عمران ریاض وغیرہ، ان کو گرفتار کر کے جو خوف و ہراس اور دہشت پھیلانے کی کوشش وزیر داخلہ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب بڑا مسکرا کے بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں کہ آؤ اسلام آباد حکیم ثناء اللہ تمہارا بندوبست کر لے گا۔ یعنی وہ جمہوری قوتیں جو کبھی ان کاموں کی مذمت کیا کرتی تھیں، جو ان خوف و ہراس والے اقدامات کے خلاف لڑا کرتی تھیں، جن کے پریس ریلیز روزانہ آتے تھے کہ یہ ظلم کی حکومتیں برداشت نہیں کریں گے، وہ اب ظلم کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں اور دیکھ کے خوش ہو رہے۔ بے انتہا خواہش ہے مریم نواز صاحبہ کی، پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا مقاصد کار فرما ہے، میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا، بہت کچھ کہا جا رہا ہے۔ وہ چاہتی ہیں خان صاحب کہیں جیل میں آئیں، ان کے پاپا چاہتے ہیں خان صاحب بھی جیل میں جائیں، اور جو خان صاحب کو مارنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی شاید یہی محفوظ رستہ ہے کہ جیل میں جائیں اور ہم جو چاہیں کر لیں وہاں۔ لیکن اس وقت عوام جس طرح خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، روز کہتی ہے مریم مسترد کر دیا، عوام کو اصلی چہرہ نظر آ گیا، یہ لیڈر نہیں گیدڑ ہے، میرا ابا لیڈر تھا جو جیل سے درخواستیں دے کے جیل سے این آر او کا بندوبست کروا کے بوٹ پالش کر کے نکل گیا لندن، اور 3 سال ہو گئے اپنی حکومت کے باوجود بھی نہیں آ رہا۔ وہ شیر ہے، اور جو بندہ گولیاں لگنے کے باوجود بھی عوام میں ہے، روزانہ خطاب بھی کر رہا ہے اور جلسوں کا شیڈول بھی دے دیا ہے، وہ گیدڑ ہے۔ جو ساری مقتدر قوتوں کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہو گیا وہ گیدڑ ہے، اور مریم کا پاپا جو وہاں ایون فیلڈ میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے وہ لیڈر ہے۔ تو جو مرضی کرو، کبھی کبھی عوام کی رائے بھی سن لو کہ جب تم پریس کانفرنس کرتی ہو تو اس وقت لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، عوام کیا تبصرہ کر رہی ہوتی۔ اچھا، اگر میں مان لوں کامران ٹیسوری نے آج جو کچھ کہا، کوئی بات میں نے ایسی نہیں دیکھی، کامران ٹیسوری کہہ رہا تھا کہ خان نے آج ایسی گفتگو کی ہے کہ عورتوں نے ٹی وی بند کر دی۔ خان نے 1-2 افراد کے نام لیے جو
اپنے عہدے کے اختیارات سے تجاوز کر کے زیادتی اور ظلم کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، اور کہا کہ ان کو لوگوں کو ننگا کرنے کا شوق ہے۔ تو کامران ٹیسوری صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ خواتین شرمسار ہو گئی ہیں جو ننگی پھرنے کی شوقین ہیں۔ اب میں کھلی بات آپ سے کامران ٹیسوری صاحب کرتا ہوں، ان خواتین کو شرم آ گئی۔ کوئی ایسا لفظ شرم والا انہوں نے نہیں کہا، اس پہ تو سارے اینکر روزانہ کہہ رہے ہیں خان نے، انہوں نے اعظم سواتی کو ننگا کیا، شہباز گل کو ننگا کیا، فلاں فلاں کو ننگا کیا، اور خان نے سیاسی طور پہ عوام کے سامنے ان کو بے نقاب کر دیا، یہ کہہ رہے ہیں۔ اس پہ کامران ٹیسوری نے پریس کانفرنس کی ساری، یعنی حیرانگی ہے۔ یہ سیاسی لوگ ہیں، الیکشن لڑنے کی بجائے، میدان میں اترنے کی بجائے، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے، درخواستیں مانگیں اپنے امیدواروں سے، اپنے الیکشن کمپین کے شیڈول دیں، یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ سنیے اور اسے لکھ رکھیے کہیں، یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں خان صاحب پہ حملہ کرو گرفتار کرنے کا، وہاں اگر کوئی نقصان ہو جائے تو خان صاحب پہ مقدمہ درج کرو اور پکڑ لو، دوسرا الزام لگاؤ خان صاحب نے یہ غدر مچایا ہے، خان صاحب نے فساد برپا کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کیس 74 کیس کیے ہوئے ہیں، جن میں سے کئی دہشت گردی کے کیس ہیں۔ جو توشہ خانہ لوٹ کے کھا گئی اور روز پریس کانفرنس کرتی، توشہ خانہ توشہ خانہ توشہ خانہ۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں، آپ کو بھی نہیں پتہ جو میرے سننے والے ہیں، کہ وہاں ہیرے جواہرات ہوتے ہیں۔ جو ہیرے جواہرات وہاں سے لیتی رہی وہ روز کہتی خان کی فلانی ہیرے جواہرات وہاں سے لے گئی اور خان فلاں شاہ لے گیا۔ خان صاحب نے آج مطالبہ کیا ہے کہ توشہ خانہ کیس کیمرے کے سامنے اس کی سماعت کرو، قوم کو پتہ چلے کہ میں نے کیا لیا ہے، جائز طریقے سے لیا ہے یا ناجائز سے، زرداری اور نواز شریف نے کیا کچھ لیا ہے۔ اس پہ بھی آنے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا، آج چاہتے ہیں کہ فساد ہو، عوام میں اور پولیس میں لڑائی ہو، اور اس کے نتیجے میں ملک میں ایمرجنسی آ جائے یا خاکم بدہن مارشاء اللہ آ جائے، ہماری الیکشن سے جان چھوٹ جائے، کسی طرح یہ خان نہ آ جائے، یہ ہمارے این آر او کو ختم کر کے دوبارہ ہمارے کرپشن کے کیس کھولے گا، یہ نہ آ جائے کہیں۔ یہ ساری کوشش ہے، اسے آپ لکھ رکھیں، اسی طرف کو حالات لے جانے کی کوشش ہو رہی۔ عوام کیا سوچ رہے ہیں اس کی اب ان کو کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ عوام نے 17 جولائی کو انہیں شرمناک شکست دی، پھر نومبر کے الیکشن میں ان کو شرمناک شکست دی، ابھی جامپور کے الیکشن میں ان کو شرمناک شکست دی۔ اب یہ الیکشن لڑنے کے قابل تو نہیں رہے، الیکشن کی طرف یہ رخ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب یہ ملک میں خدا نخواستہ بد امنی چاہتے ہیں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، بے ہمارے خلاف کیس چوریوں کے، سمگلنگ کے، ڈاکوں کے، تو یہ عوام بھی چین سے کیوں بیٹھے ہیں؟ تو پھر کیا ہوگا؟ خان صاحب کو آپ گرفتار کریں گے، ملک میں دنگا و فساد ہوگا، ان کے کارکن نکلیں گے پورے ملک میں، روڈ بلاک ہوں گے، خدا نخواستہ نہ ہو ایسا، روڈ بلاک ہوں گے، لوگ احتجاج کریں گے، ملک کا پہیہ جام ہوگا۔ پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے، پہلے ہی ڈیفالٹ کے دانے پہ پہنچے ہوئے ہیں، پیسہ آپ کے پاس نہیں، آپ آئی ایم ایف کی منتیں کر رہے ہیں، بوٹ چاٹ رہے ہیں، وہ پیسے دینے کے لیے تیار نہیں۔ اب باہر سے جو لوگ بھیجتے تھے ان کو پتہ ہے یہ چور ڈاکو بیٹھے ہیں، وہ بھی بھیجنے کے لیے تیار نہیں۔ انڈسٹری آپ نے بند کروا دی اپنی پالیسیوں کی وجہ سے، ڈالر 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 کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، ڈالر کہاں آسمان سے آئیں گے؟ ڈالر آنے والے کام تو آپ نے سارے بند کروا دیے، کاروبار ہی ملک کا ٹھپ کر دیا، اور اب آپ خدا نخواستہ پھر کہہ رہا ہوں ملک کا بیڑا غرق کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو اس ملک کے ساتھ کوئی تھوڑا بہت بھی لگاؤ ہے تو وہ کام کریں جس میں ملک کا بھلا ہو، نقصان والا، بد امنی والا اور فساد والا کام نہ کریں۔ جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں عوام نے اس دن خان کے ساتھ حاضر ہو کے حاضری لگوائی ہے نا،
اگر اسی طرح عوام نکل آئی تو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے، ہم بھی سیاسی کارکن ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے. اس لیے فقیر آج آپ سے لفظ تو میرا دل نہیں کرتا کہنے کو، ملک کے مفاد کے لیے، اپنے ملک کی عزت کے لیے، ملک کی بقا کے لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو اور وہ کام کرو جس میں ملک کا بھلا ہو، نقصان کی طرف نہ جاؤ. اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے.